بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب کیف الاذان، یہ باب ہے اذان کی کیفیت کے حوالے سے۔ پہلے تبدأ الاذان، اذان کی ابتدا، اور اب ہے کیفیت اذان، یعنی اذان کس طرح دی جائے گی۔ کیفیت اذان کے حوالے سے کافی سارے اختلافات ہیں اور بہت ساری باتیں اس کے اندر سمجھنے سیکھنے کی ہیں۔ یہاں وہ ساری روایات ہیں جن کے اندر اختلافات اور جو موجودہ زمانے کے اندر باتیں ہیں وہ ساری بیان کی جا سکتی ہیں، اس لیے ہم حدیث کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھیں گے اس کے حساب سے۔ حدیث کے اندر جو مضمون آئے گا ہم اس سے سمجھ لیں گے کہ یہ معاملہ ہے۔ اب ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے وہ معروف ہے، آپ سب حضرات بھی جانتے ہیں کہ اذان کیسے دی جاتی ہے، لیکن امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں اذان کا طریقہ کار کچھ اور ہے، اور جمہور علماء کے ہاں طریقہ کار وہ ہے جو حرمین شریفین میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اکثر و بیشتر حرمین شریفین کی اذان آپ حضرات ہم لوگ سنتے ہیں کہ وہ اذان کیا ہوتی ہے، وہ اذان وہی ہوتی ہے جو اس حدیث میں آ رہی ہے، ہم اس کا ذکر کریں گے۔ پھر اقامت کے اندر کچھ مسائل ہیں، کچھ باتیں ہیں، اس کا بھی ذکر آئے گا، وہ روایت کے مطابق آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف الاذان، یہ باب ہے اذان کی کیفیت، کہ اذان کس طرح دی جائے اس کا بیان یہاں پر آتا ہے۔ وبالسند المتصل منا الى امام ابی داود رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا محمد بن منصور الطوسی قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي قال عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن محمد بن عبد الله بن زید بن عبد ربه، ٹھیک ہے، یہ وہ صحابی ہے، یعنی صحابی کے رشتے کے میں سے ہیں۔ قال حدثني ابی عبداللہ بن زید قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناقوس کے بنانے کا حکم دیا، جو حکم دیا یعمل لیضرب به الناس، تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، تاکہ لیضرب اس کو بجایا جائے به الناس لوگوں کے لیے، لجمع الصلاۃ تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ یعمل، ناقوس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا تھا، ناقوس کبھی بجایا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو طاف به وانا نائم، یہ اس لفظ پہ میں کافی پریشان رہا، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کروں گا۔ طاف به رجل، ایک آدمی گزرا میرے پاس سے، یحمل، میں درمیان کا ایک لفظ چھوڑا ہے، وانا نائم کا لفظ میں نے چھوڑا ہے، وہ میں نے خود چھوڑا تاکہ ترجمہ میں آپ کنفیوز نہ ہو۔ طاف به رجل، ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، یحمل ناقوسا، اس نے ناقوس اٹھایا ہوا تھا، فی یدہ، اپنے ہاتھ میں، وانا نائم، وانا نائم، اور میں اس وقت سویا ہوا تھا۔ پچھلی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا بین النوم والیقظہ، سونے اور جاگنے کے درمیان، انہو قال حالت الکشف، یہ کہا جاتا ہے کہ حالت کشف ہے، ٹھیک ہے، یہ شراح نے کا، یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے۔ بین النوم والیقظہ، سونے اور جاگنے کے درمیان تھے، اور یہاں پر ہے وَأَنَا نَائِمٌ، میں سویا ہوا تھا۔ تو اس حدیث میں وہ بات بیان کی، اس حدیث میں یہ بات بیان کی، آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ آپ جب کثرت سے بات کو بیان کرتے ہو تو بات کی تعبیر میں کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے، اور کچھ چیزیں آگے پیچھے ضرور بھی ضرور ہوتی ہیں۔ تو وَأَنَا نَائِمٌ، طَافَ بِهِ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ وَأَنَا نَائِمٌ، کہ میں سویا ہوا تھا،
میری حالت یہ تھی۔ فقلت یا عبد اللہ، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، اتبع الناقوس، کیا تم ناقوس بیچو گے؟ قال وما تصنع به، کہنے لگے کیا کرو گے تم اس کا؟ فقلت ندعو به الى الصلاة، اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو کہنے کا افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلك، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں جو اس سے بہتر عمل ہے؟ فقلت له بلا، میں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ قال فقال، انہوں نے کہا تو اس بندے نے کہا تقول، تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے کلمات اذان شروع ہوتے ہیں، جو معروف اذان ہے ہمارے ہاں، اور یہی جمہور حنفیہ جمہور حنابلہ کے ہاں ہے، امام شافعی کے ہاں بھی اسی طریقے سے ہے، کچھ تھوڑا سا فرق ہے، وہ واقع آگے روایات میں آئے گا، ابھی ذکر کروں گا تو آپ لوگ کنفیوز ہوں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیے تھوڑا سا سمجھ لیجیے، اس کو کہتے ہیں شہادتین، ٹھیک ہے جی۔ امام شافعی کے نزدیک شہادتین میں ترجیع ہے، ترجیع، شہادتین میں ترجیع ہے، ٹھیک ہے، جمہور کے ہاں یہی ہے، مالکیہ کے ہاں بھی ترجیع ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے اس کو، آپ کو ابھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، دیکھیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ میں غلطی سے نہیں پڑھ رہا، اور یہ میری عبارت کی غلطی نہیں ہے، اگرچہ میں عبارت میں کافی کمزور ہوں، میری زبان چلتی نہیں عبارت کے اندر، بٹ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اصل میں تو اس کو پڑھنا ایسے چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اذان اس طرح تجوید سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ لکھنے میں اس کو ایسے ہی لکھا جائے گا، لیکن اذان کا ثبوت اس طریقے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اس کی آخری لفظ کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ حی علی الصلاح حی علی الصلاح، اس کی آخری حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اللہ اکبر ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے، اصل میں اللہ اکبر اللہ اکبر ملا کے پڑھیں گے تو تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اگر مشہور قدیم حضرات کی اذانیں سنیں، آج کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اذانیں سنیں تو آپ ان کے ہاں اذان یہی دیکھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حالانکہ ہونا چاہیے اللہ اللہ اکبر ہونا چاہیے تھا، را کے پیش کے وجہ سے لفظ اللہ کا حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ وصلی ساکت ہو جانا چاہیے تھا، گر جانا چاہیے تھا، تو اللہ اکبر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ سنتے ہیں بڑا جاتے ہیں اللہ اکبر، یعنی کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کے را کے پیش کو ساکن کر دیا جاتا ہے، جو وہ مؤذنین جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اذان دیتے ہیں۔ امید ہے بات واضح ہوگی، امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی، اللہ کرے آپ حضرات کی بات سمجھ میں آ جائے۔ ثم استغفران وغیرہ بھائی تھوڑی دیر وہ رکا، اور کچھ زیادہ وقت نہیں رکا، ثم قال، ثم تقول، پھر تم یہ کو اذا اقمت الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرنے لگو، تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، پھر وہی ہے قد قامت الصلاۃ، تو قد قامت الصلاۃ نہیں ہے اصل، یہ اگرچہ لکھنے میں آتا ہے مگر ثبوت اس کا روایت، یعنی پڑھنے میں جو روایت ہے وہ ایسی ہی آتی ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ گو کہ حنفیہ کے ہاں اقامت کوئی اور ہے، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसमें आपने फर्क देखा कि यहाँ पर इकामत के अंदर तकबीरात निस्फ कर दी गई हैं सिवाय क़द क़ामतिस सलाह के, बकिया कलिमात वही है अजान के हिसाब से। तो इसकी तब्दीली और तफरीक है वो इंशाल्लाह हम आगे समझेंगे। फलम्मा अस्बहतु, जब मैंने सुबह की, सुबह का वक्त हुआ, जब मैंने सुबह की, अतई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखबरतु बिमा रअयतु, तो मैंने आपको उसके बारे में बताया जिसको मैंने देखा था। एक मिनट आप रुकिए। तो अखबरतुहु बिमा रअयतु, जो ख्वाब मैंने देखा था उसके बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। फकाल इन्नहा लरुया हक़्क़ुन इंशाअल्लाह, ये सच्चा ख्वाब होगा इंशाअल्लाह। फकुम मा बिलाल, खड़े हो जाओ बिलाल के साथ। फाल्कि अलैहि मा रअयता, जो तूने देखा ना तो इसको सिखा दे। फलयुअज़्ज़िन भी, बस वो उसके जरिए से अजान दे। फ़इन्नहु अंदा सौतम मिनका, इसलिए कि उसकी आवाज़ तुमसे ऊंची है। चुनांचे पिछली रिवायत में जो बातें पढ़ी थी, अगर वो आपके जहन में है तो इस रिवायत से आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो आपको चीज़ बड़ी अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि पिछली रिवायत में जो बात अंसार ने कही थी और ये वाली जो बात है, इन दोनों के दरमियान क्या मामला। फ़कुमतु मअ बिलाल, मैं बिलाल के साथ खड़ा हूँ। फजअलतु अलक़ीहि अलैहि, तो मैंने उसके साथ कलिमात बयान करना शुरू किए। वयुअज़्ज़िनु भी, और उसने उनके जरिए से, उन्होंने उसके जरिए से आजाद दिए। क़ाल फसमिअ ज़ालिका उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहुव फ़ी बैती, हज़रत उमर अपने घर में ये बातें सुनी। फ़ख़रज यजुर्रु रिदाअहु, अपनी चादर खींचते हुए आए। अपनी चादर खींचते हुए किनाया है कि बड़ी जल्दी भागते हुए आए। घर में होते हैं तो आमतौर पर वो लिबास नहीं होता जो बाहर पहना जाता है, और आमतौर पर मर्द हजरात घर के अंदर अपना ऊपर की चादर, ऊपर की कमीज उतार देते हैं ताकि आसानी से घूमे फिरे। जब कोई जल्दी होती है तो भागते हैं, वो टी शर्ट पहनी हुई उसको सेट करते हैं, कमीज पहनते हुए उसको सेट करते हुए आते हैं। तो फखरजा, ये जो रुवेदा ऊपर की चादर वो खींचते हुए आ रहे थे। यकूल, और वल्लज़ी बअसक बिलहक़ या रसूल, उस जात की कसम है जिसने आपको भेजा है ए अल्लाह के रसूल। लक़द रअयतु मिस्ला मा उरिया, मैंने इसी तरह देखा, मा उरिया, जो मुझे दिखाया गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह फ़लिल्लाहिल हम्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम तारीफें अल्लाह ताला की हैं। ये रिवायत है क़ाल अबू दाऊद। अब इमाम अबू दाऊद, तो ये मुकम्मल एक बात होगी, और मुकम्मल बात के अंदर मैंने कुछ आपको जो इशारा दिया उस इशारे की वजह, वो इशारे की वजह ही ये क़ाल अबू दाऊद। इमाम अबू दाऊद क़ाल अबू दाऊद के जरिए से कुछ ऐसी चीजें वाज़ेह करते हैं कि जिनका ताल्लुक दीगर रिवायात से होता है। यानी उन्होंने एक रिवायत तो बयान फरमा दी इमाम अबू दाऊद ने, लेकिन उसके साथ वो फरमाते हैं कि जरा दूसरी रिवायतों का भी जायजा ले लिया जाए। मैं नुस्खा खोल रहा हूँ ताकि हम दोनों रिवायतों को अपने सामने रख सकें, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये जो रिवायत है हमारे सामने, ये रिवायत मोहम्मद इब्न इसहाक, फिर मोहम्मद बिन इब्राहिम और दूसरे हजरात ने ये रिवायत नकल की है। लेकिन ये रिवायत और तरीकों से भी मनकूल है, और एग्जैक्टली यही रिवायत है। आप अगर देखें, ये जो आपके सामने अगर नुस्खा खुला हुआ आपको नजर आ रहा है,
روایت دیکھیں، وبہ قال حدثنا محمد بن منصور الطوسی قال حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن محمد بن اسحاق، یہ روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت ابھی ہم لوگوں نے پڑھی. جیسے یہ روایت ہے، اسی طریقے سے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جو دیگر روایات ہیں وہ روایت ہے ہاکذا روایت الزہری، فرمایا یہ اسی طرح کی روایت امام زہری نے بھی نقل کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عن سعید بن المسیب، امام زہری نے روایت سعید بن المسیب سے کی، عن عبداللہ ابن زید، یعنی روایت کہاں سے بدلی ہوئی؟ عبداللہ بن زید کے جو شاگرد ہیں، وہ جب ان کے بیٹے ہیں وہ انہوں نے اور طریقے سے روایت کی. وقال فیہ ابن اسحاق عن الزہری، اور وہ کہتے ہیں وقال، اور یہ بھی ایک یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ابن اسحاق کی روایت ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا، میں اس روایت کو سامنے کھولتا ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آئے. یہ دیکھیے، حدثنا ابی عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق، حدثنا ابی عن محمد ابن اسحاق قال حدثني محمد ابن ابراہیم بن الحارث التیمی عن، دیکھیے یہ اس طریقے سے یہ روایت چل گئی. حضرت عبداللہ بن زید کے جب بیٹے روایت نقل کرتے ہیں تو وہ اس طرح روایت نقل کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عبداللہ بن زید کے بیٹوں کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ روایت نقل کرتے ہیں عن سعید بن المسیب، یہ جو روایت نقل کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے روایت نقل کرتے ہیں جیسے کہ اوپر کی روایت گزری ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی جو روایت گزری ہے وہ اسی طریقے سے. وقال فیہ ابن اسحاق، اور فرمایا کہ ایسی ہی سند کے اندر ابن اسحاق ہیں جیسے کہ اوپر کی روایت کے اندر ابن اسحاق موجود ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی روایت کے اندر ابن اسحاق موجود ہے. بھئی میں ایسی پریشان ہو رہا ہوں، اللہ سمجھ دے، تھوڑا چھوٹا کر لیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے گی. یہ دیکھیے، یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے، اوپر محمد ابن اسحاق ہے، تھوڑا سا آپ اپنے پاس سے، اچھا آپ اپنے پاس سے زوم کریں گے تو پھر آپ کے پاس اسکرین چھوٹی ہو جائے گی. یہ دیکھیں، یہ محمد ابن اسحاق ہے، ٹھیک ہے، اور وقال فیہ ابن اسحاق عن الزہری، ایک ابن اسحاق نے روایت ذکر کی ہے، محمد ابن ابراہیم ابن حارث التیمی سے روایت نقل کی ہے، اور ایک ابن اسحاق نے روایت نقل کی ہے زہری، ٹھیک ہے جی، اور ایک ابن اسحاق نے روایت نقل کی ہے زہری سے. اب زہری کی روایت دو طرح کی ہے، ایک روایت اس طرح ہے، زہری کی روایت ایک اس طریقے سے، عن سعید ابن المسیب عن عبداللہ ابن زیدین، ٹھیک ہے، اور ایک روایت اوپر کی ہے، جیسا کہ اوپر میں نے یہ لائن لگائی ہوئی ہے، ایک روایت اوپر کے طریقے پر ہے. تو اب جو محمد ابن اسحاق کا طریق زہری سے، یہ محمد ابن اسحاق کا طریق جو زہری سے ہے، وہ زہری سے طریق ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وقال دیکھیے یعنی اذان معروف اذان، ٹھیک ہے، لیکن وقال معمر و یونس عن الزہری، لیکن جہاں پر یعقوب اور یہ لوگ آتے ہیں تو وہ تو یہ روایت ہے، لیکن جہاں معمر اور یونس زہری کے شاگرد بنتے ہیں اس کے اندر اللہ اکبر ولم یسنیا، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبے نہیں ہے بلکہ 2 مرتبے. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. سند کی بات ہے، اہم بات ہے، سمجھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے. عمل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سمجھنے اور پڑھنے سے اس کا تعلق ہے. یہ دیکھیے پوری سند جو ہے، اس پوری سند میں امام زہری جہاں پر آتے ہیں، امام زہری ابن شہاب ہیں،
میں نے ایک اور درس میں بتایا تھا ابن شہاب بہت اہم آدمی ہے، ہمیں اس کے اوپر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روایات میں ملتق السندین بعض مرتبہ امام زہری بنتے ہیں، ابن شہاب بنتے ہیں۔ اوپر کی روایت میں آپ کو کہیں بھی زہری نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، اوپر کی روایت میں زہری کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ روایت جب امام زہری سے آتی ہے تو امام زہری سے آتی ہے تو اس طریقے سے آتی ہے اور اس طریقے سے آتی ہے، ٹھیک ہے، جب اس طریقے سے آتی ہے تو بالکل اوپر والی روایت ہے، ٹھیک ہے، بالکل اوپر والی روایت ہے۔ لیکن جب امام زہری کے شاگرد معمر ہیں، معروف آدمی ہے، امام زہری کے شاگرد یونس ہیں، معروف آدمی، یہ دونوں بڑے پکے محدث ہیں، تو یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بجائے صرف یہ دو اللہ اکبر ذکر کرتے ہیں، جو کہ مسلک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی کوئی روایت نقل فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی خاص حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی خاص وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ ہر مسلک کی تائید، ہر مسلک کی تائید میں کوئی نہ کوئی روایت لے کر آتے ہیں، تاکہ طلباء کے لیے، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے یہ ہو جائے کہ مرجع الاسناد بن جائے ابو داؤد، یعنی ابو داؤد کے اندر تمام مسلک کی روایات امام ابو داؤد عام طور پہ جمع کرتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ اب شافعی اور مالکی مسلک کی ایک اور دلیل اگلی روایت میں آتی ہے۔ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہو اور میں آگے بڑھ رہا ہوں، اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ سبق کے بعد سوال کر سکتے ہیں اور ابھی لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابی محذورہ۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ ایک روایت میں حضرت بلال آتے ہیں اور ایک روایت میں ابو محذورہ آتے ہیں، عن ابی عن جدی، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، یعنی یہ اس طریقے سے روایت چل رہی ہوتی ہے، محمد بن عبد الملک بن ابی محذورہ، تو محمد سے روایت ہے، محمد عن ابی ہی وہ اپنے والد سے کرتے ہیں، اور وہ عن جدی ہی اور وہ اپنے دادا سے کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو محذورہ سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ یہ معروف صحابی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف مؤذنین میں سے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا نمبر، حضرت بلال کے بعد نمبر آتا تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو محذورہ کا نمبر کہیں اور۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، علمنی سنت الاذان، مجھے آپ اذان کا طریقہ سکھائیے۔ قال فمسح مقدم رأسی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے میرے سر کے اگلے حصے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر، سکھاتے وقت بعض مرتبہ شفقت کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ماتھے کے اگلے حصے پہ سر رکھا۔ قال فرمایا، تقول تم کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ترفع بها صوتک، اپنی آواز اونچی رکھنا، ثم تقول اور پھر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تخفض بها صوتک، اپنی آواز کو ہلکا رکھنا، ثم ترفع صوتک بالشہادہ، میں نے اوپر بتایا تھا ان کلمات کو شہادتین کہتے ہیں، تو یہ ہے ترجیع، اس کو کہتے ہیں ترجیع، یعنی پہلے شہادتین کو آہستہ آواز میں کہا اور اس کے بعد پھر اس کو اونچی آواز سے کہا، انہو یقال ترجیع، اس کو ترجیع کہا جاتا ہے۔ ثم ترفع صوتک بالشہادہ، پھر اپنی آواز کو شہادت کے لیے اونچا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ ساری بات۔ پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، فإن كان صلاة الصبح
اور جب تیری صبح کی نماز کا وقت تو قل تھا تو کہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، حضرت ابی محذورہ۔ چنانچہ اس روایت کو لیا ہے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا، لیکن روایت کا وہ حصہ کہ جس میں اللہ اکبر اللہ، وہ جو معمر اور یونس سے ہے، امام مالک اس روایت کے اس حصے کو لیتے ہیں کہ اس میں ولم اللہ اکبر ولم یسنیا، انہوں نے اس کو تسنیہ نہیں پڑھا، بلکہ اس کو بس یعنی دو دفعہ پڑھا، یعنی اللہ اکبر بس ایک دفعہ۔ ہم تو اللہ اکبر پھر اللہ اکبر دو مرتبہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم ایک مرتبہ کریں گے، چنانچہ امام مالک اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اصل میں سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اور ہم لوگ حضرت بلال کی انداز اذان اور انداز اقامت کو ترجیح دیتے ہیں، اور شوافع اور مالکیہ حضرت ابی محذورہ کے طریقے اذان کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ قولی روایت ہے، اس وجہ سے وہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ معتد بھی عمل اور ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں قولی روایت فعلی روایت سے واقعتاً مقدم ہے، لیکن ہم اس کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ وہ کام معتد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بکثرت ہوتا رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا ترجیح دینا ایک بڑی واضح بات۔ حضرت ابو محذورہ جو تھے وہ بچے تھے، تو بچہ اور اس کے مقابلے میں سیدنا بلال، دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی حضرت بلال کو ہی مقدم رکھا جائے گا، کہ زندگی بھر 2 ہجری میں اذان لازم ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے حضرت بلال نے مستقل آپ کی زندگی میں اذان و اقامت کہی ہے، تو ایک وہ بات ہے۔ تو آپ سمجھیے حضرت ابی محذورہ کے ساتھ یہ جو معاملہ تھا، احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص معاملہ تھا۔ خاص معاملہ کیسے تھا؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بڑی ان کی خوبصورت آواز تھی، اور اس خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ اس خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ معروف بھی تھے، تو یہ مسلمانوں کے لشکر کے پاس، قافلے کے پاس کھڑے ہو کے اذان کی نقل اتار رہے تھے، اور نقل اتارتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے دیکھا تو بلایا، تو سارے بچے بھاگ گئے، تو حضرت ابو محذورہ بھی وہاں پر کھڑے رہے، تو آپ نے بلایا، حضرت ابو محذورہ آئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میاں کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے نا نقل اتارنے کے انداز سے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز بگاڑ بگاڑ کے، تو جب انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بچہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے، تو اس کے دل پر آقا کی کتنی توجہ ہوگی۔ جب یہ حدیث پڑھا تو نا مجھے عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ زور سے بولو، اور لگے کہ پہلے جب میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، اشہد اللہ، تو میرا عقیدہ تو نہیں تھا، میں تو نقل اتار رہا تھا، بعض دفعہ نقل کام کر جاتی ہے، تو میں نقل اتار رہا تھا، اور نقل اتارتے وقت اللہ نے دل میں القاء کیا، پیغمبر نے ہاتھ رکھا، اللہ کی توجہات اس پہ متوجہ ہوئی، اور سینہ کتنا روشن ہے، لگے کہ پھر میں نے پورے زور کے ساتھ دوبارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا، ایسا لگا کہ سینے کے اندر ایمان بھر چکا۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہے، اس کو بڑے شوق سے پڑھنا چاہیے، ذوق سے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اس کا بڑا اثر قلب پر ہوتا ہے، میرے قلب پر تو بہت ہوتا ہے، میں بہت ہی کمزور ہوں، کچا انسان ہوں، سنتوں اور اعمال اور اذکار اور معمولات کے حوالے سے اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن اس حدیث کا ایک بڑا اثر ہے، آگے بھی یہ حدیث آتی ہے، لیکن ہمارا سبق بس یہیں تک ہوگا۔
آپ حضرات کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں، لکھ کر بھی، اور گروپ میں وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔